بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ساتھی نے یہ بات پوچھی ہے کہ صحابی کسے کہتے ہیں۔ روزمرہ زندگی میں تو ہم یہ بات بار بار کر رہے ہیں کہ فلاں صحابی نے فرمایا، فلاں صحابی نے فرمایا۔ یہ صحابی کا معنی کیا ہے؟ تو صحابی کا لغوی معنی ہے ساتھی، دوست، ہم نشین، اور اصطلاحی معنی یہ ہے کہ جس مسلمان یا مومن بندے نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، اس پر ایمان لایا ہو، اور اسی ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو چکا ہو، اسے صحابی کہتے ہیں۔ یہ بات ہم نے اس لیے کہی کہ ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو چکا ہو۔ اگر کوئی ایسا بندہ ہو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدا میں تو ایمان لایا ہو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا اس کے بعد مرتد ہو گیا ہو، جیسے بعض حضرات تھے، تو ہم اس کو صحابی نہیں کہیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی کافی نہیں ہو سکتا ہے، صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات بھی کافی نہیں ہو سکتی ہے، اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اگر صرف ملاقات سے کام چلتا ہے یا دیکھنے سے کام چلتا ہے، ایمان ضروری نہیں صحابیت کے لیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے بھی اس کو دیکھا تھا، ابو جہل نے بھی دیکھا تھا، تقریباً اس زمانے کے جتنے بھی مشرکین تھے ان سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی پایا تھا اور دیکھا تھا، لیکن ہم اس کو صحابی نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا تھا، اس وجہ سے ہم اسے صحابی نہیں کہیں گے۔ یہاں پر میں مزید تفصیل میں جا رہا ہوں تھوڑا سا، وہ یہ کہ بعض صحابہ نابینا تھے، جیسے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس طرح دوسرے صحابی بھی تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں تھا۔ تو اس لیے ہم تھوڑا تفصیل سے یہ وضاحت کر رہے ہیں کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہو، چاہے 1 منٹ کیوں نہ ہو، اس سے ملاقات ہوئی ہو، چاہے 1-2 منٹ کیوں نہیں ہو، اس پر ایمان لایا ہو اور اس ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو چکا ہو، اس کو بھی ہم صحابی کہیں گے، چاہے اپنی نابینا ہونے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہ ہو، وہ بھی صحابی کے زمرے میں آتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ صحابی کی مقام اور وضاحت ہے۔ صحابہ کا مرتبہ اور مقام۔ صحابہ کے مرتبے کے بارے میں محدثین اور مفسرین یہ فرما رہے ہیں کہ اگر ساری دنیا کے اولیاء اللہ، بزرگ، ابدال، قطب اور جتنے بھی نیک لوگ ہیں، جتنے بھی مومن اور مسلمان ہیں، ان سارے لوگوں کے اعمال کو جمع کر کے اس ایک صحابی کے مرتبے اور درجے کو نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ صحابہ کو جو یہ مقام ملا تھا وہ نیک عمل کی وجہ سے نہیں ملا تھا، بلکہ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پانا، اس کا ملاقات ہونا اور اس کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا تھا۔ اس وجہ سے صحابہ کا مقام اور مرتبہ تمام مومن بندوں، ابدال، قطب، اولیاء اللہ جتنے بھی اس کے بعد آتے ہیں، تابعی، صحابی کے درجے کو نہیں پہنچتے۔ اور صحابہ میں سے بعض ایسی بھی تھے کہ انہوں نے صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کے میدان میں ملاقات کیا تھا اور صرف کلمہ پڑھا تھا، نہ ساری عمر میں روزہ رکھا تھا، نہ نماز کی تھی، نہ حج کیا تھا، کیونکہ جہاد کے میدان میں وہ کفار کی طرف سے تھا اور فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑ آیا ایک صحابی اور کلمہ پڑھا، تو اس کو بھی ہم صحابی کہیں گے، صرف کلمے کی وجہ سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کی وجہ سے، اگرچہ اس صحابی نے نہ سارے زمانے میں ایک نماز پڑھا تھا، نہ روزہ رکھا تھا، نہ حج کیا تھا، نہ اور نیک عمل کیے تھے۔ یہ ہے صحابی کی تعریف۔ دوسرے ساتھی نے یہ مسئلہ پوچھا ہے تقدیر کے متعلق کہ تقدیر کسے کہتے ہیں۔ تو تقدیر تو یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھلا برا ہوتا ہے، یعنی اچھے اور برے واقعات رونما ہوتے ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ اس کے ہونے سے پہلے ہمیشہ سے جانتا ہے۔ وہ واقعہ ابھی تک رونما نہیں ہوا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہوتا ہے اور اپنے علم کے مطابق اس کو پیدا کرتا ہے۔ تقدیر اسی کا نام ہے۔ اور بری چیزوں کے پیدا کرنے میں بہت سی حکمتیں ہیں جن کو ہر ایک نہیں جانتا۔ مثلا اللہ تعالی
کبھی زیادہ بارشیں کرتا ہے جس کی وجہ سے سیلاب آتے ہیں، کبھی طغیانی آتی ہے، کبھی کسی کو ایکسیڈنٹ پڑتا ہے، کبھی زلزلے آتے ہیں، کبھی اور قسم اور طرح طرح کے مسائل پیش آتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بہت سے مخلوقات ایسے بھی پیدا کیے ہیں جس کی حکمت پیدا ہونے کی ہمارے سمجھ میں نہیں آتی، جیسے مچھر، مکھی، شہد کی مکھی، اسی طرح دوسرے حشرات الارض، ضرر رساں چیزیں جیسے سانپ، بچھو وغیرہ وغیرہ۔ تو اس جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی کچھ نہ کچھ حکمت ہوتی ہے جن کو ہم نہیں جانتے، اور یہ فائدے سے خالی نہیں ہیں، تو ان کو کہتے ہیں تقدیر۔ ایک اور مسئلہ ایک ساتھی نے پوچھا ہے کہ پیغمبروں کی تعداد کتنی ہے؟ یہ جو بات مشہور ہے کہ پیغمبروں کی تعداد 1,24,000 کم و بیش ہے، یہ ایک اندازہ ہے اور تخمینہ ہے۔ پیغمبروں کی تعداد کا صحیح علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو یہ عقیدہ رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بھیجے ہوئے جتنے بھی پیغمبر ہیں، ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں، جو ہمیں معلوم ہے ان پر بھی، اور جو ہمیں معلوم نہیں ان پر بھی ہمارا سب پر ایمان ہے۔ یہی عقیدہ رکھنا چاہیے۔ رہ گیا تعداد کا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی علم نہیں ہے۔ تیسرا سوال معراج کے بارے میں ہے کہ معراج کسے کہتے ہیں، کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیداری کی حالت میں اللہ پاک کے دیدار کے لیے گئے تھے یا خواب کی حالت میں، نیند کی حالت میں گئے تھے؟ تو وضاحت یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیداری کی حالت میں جسم کے ساتھ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس، اور وہاں سے ساتوں آسمانوں پر، اور وہاں سے جہاں تک اللہ تعالیٰ نے چاہا پہنچایا، اور پھر مکہ میں پہنچا دیا۔ اس کو معراج کہتے ہیں۔ معراج کی اصلی معنی ہے عروج، عروج سے یہ مشتق ہے، اور اس کا معنی ہے کہ نیچے سے اوپر کو جانا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے بیت المقدس گئے، اور بیت المقدس کے بعد ساتوں آسمانوں پر گئے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو جتنا مناسب لگتا تھا وہی جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دی۔ معززین، بیت المقدس کیا ہے؟ بیت المقدس وہ مقام ہے جس کو آج کل یروشلم کہتے ہیں، اور اس میں ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد اقصی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں بیت المقدس سے نہیں گئے تھے معراج کو، وہ بیت المقدس میں ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد اقصی، اس جگہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ساتوں آسمانوں اور پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں گئے تھے۔ اصل میں مسجد اقصی سے گئے تھے، بیت المقدس سے نہیں گئے تھے۔ بیت المقدس ایک شہر کا نام ہے جس کو آج کل یروشلم عبرانی زبان میں اور انگریزی زبان میں بھی یروشلم کہتے ہیں، اور عربی نام بیت المقدس ہے، اور بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ایک مسجد اقصی ہے، اس مسجد سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سات آسمانوں اور پھر اللہ تعالیٰ کے پاس ملاقات کے لیے گئے تھے۔ ایک بندے نے فرشتوں اور جنات کے متعلق پوچھا ہے کہ یہ کیا چیز ہے؟ وضاحت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق نور سے پیدا کر کے ان کو ہماری نظروں سے چھپا دیا ہے۔ ان کو فرشتے کہتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کائنات کی جتنے بھی کام ہیں ان کاموں کو سر انجام دیتے ہیں۔ ان کاموں پر یہ فرشتے مامور ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ فرشتے ایسی تابعدار ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جس کام میں لگا دیا ہے وہ اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ ان میں 4 فرشتے بہت مشہور ہیں: حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ دوسری بات یہ پوچھی ہے کہ جنات کسے کہتے ہیں؟ تو اس کی وضاحت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلوق آگ سے بنائی ہے، وہ بھی ہم کو دکھائی نہیں دیتی، ان کو جن کہتے ہیں۔ ان میں نیک و بد ہر قسم کے ہوتے ہیں، ان کی اولاد بھی ہوتی ہے۔ ان سب میں زیادہ مشہور اور شریر ابلیس یعنی شیطان ہے۔ معزز سامعین اور ناظرین کرام، یہ بھی آپ کے علم میں ہونی چاہیے
کہ ابلیس یہ جنات کے گروہ سے تھا، ابلیس ایک جن تھا، تو یہ آپ کے علم میں ہونی چاہیے۔ اور جن کے بارے میں یہ بات کہ وہ بعض لوگ ان جنات کو مسخر کر دیتے ہیں، تو مفسرین محدثین فقہا نے لکھا ہے کہ یہ بڑی گناہ کی بات ہے کہ جس بندے کو یا جس مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے آزاد پیدا کیا ہے، آپ اس کو پابند سلاسل کرتے ہیں۔ یہ بالکل حرام اور ناروا ہے، یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جس طرح مسلمان انسانوں میں فرقے ہیں، یہود، نصارہ، مجوسی وغیرہ وغیرہ، یہ ساری فرقے جنات میں بھی موجود ہیں۔ ایک دوسری بات یعنی مسئلہ جو ایک ساتھی نے پوچھا ہے وہ یہ ہے کہ ولی کسے کہتے ہیں، اور ان سے جو کرامات ظاہر ہو رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے، اس کی وضاحت کیجیے۔ تو وضاحت یہ ہے ولی کی، مسلمان جب خوب عبادت کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اپنی ساری زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اور اللہ پاک کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، دنیا سے محبت نہیں رکھتا۔ محبت رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ حلال و حرام کا تمیز نہیں کرتا، ہر قسم کے طریقے دولت کمانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ ہے دنیا کی محبت۔ رہ گئی دولت، اس میں کوئی برائی نہیں ہے جب آپ اس کو حلال طریقے سے کماتے ہیں۔ تو جب مسلمان خوب عبادت کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، دنیا سے محبت نہیں کرتا اور پیغمبر کی مکمل اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا دوست اور پیارا ہوتا ہے۔ ایسے شخص کو ولی کہتے ہیں۔ اس شخص سے کبھی خلاف عادت ایسی باتیں ظاہر ہونے لگتی ہیں جو اور لوگوں سے ظاہر نہیں ہو سکتی، ان باتوں کو کرامت کہتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کرامت ایک ولی اپنے اختیار سے ظاہر نہیں کر سکتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ چاہے اس وقت ایک ولی اپنی ولایت اور اپنی کرامت ظاہر کر سکتا ہے۔ ولی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ ولی چاہے جتنی بھی عبادت کرے، جتنا بھی نیک ہو جائے، جتنا بھی بزرگ ہو جائے، ایک صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ پیغمبر تو دور کی بات ہے، پیغمبر کے درجے کو تو بالکل نہیں پہنچ سکتا، ایک صحابی کے درجے کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا پیر جو ہے نا وہ ساری نماز مکہ معظمہ میں پڑھتے ہیں، اس کے لیے نماز معاف ہے، روزہ معاف ہے۔ یاد رکھنی چاہیے کہ اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں یہ کسی کے لیے بھی معاف نہیں ہیں، چاہے پیر ہو، بزرگ ہو، فقیر ہو، کوئی بھی ہو، کسی کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے، نہ اس کے لیے گناہ کے کام جائز ہیں۔ جیسے بعض غلط پیر، غلط فقیر، غلط بزرگ، جس کو لوگ بزرگ سمجھتے ہیں، بزرگ نہیں ہوتے، وہ چرس پیتے ہیں، بنگ پیتے ہیں، شراب پیتے ہیں، ایسے بندے کو بزرگ کہنا یہ ٹھیک نہیں ہے، اور نہ یہ بزرگ یا پیر ہوتا ہے۔ جس شخص کا عمل شریعت کے خلاف ہو وہ اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ اگر اس کے ہاتھ سے کوئی ایسا کام سرزد ہو یعنی ظاہر ہو جائے جو عام لوگ نہیں کر سکتے، تو وہ جادو ہے یا نفسانی اور شیطانی چال ہے۔ اس کے بارے میں ولی اور بزرگ ہونے کا عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اولیاء کرام کو بعض راز کی باتیں خواب یا بیداری میں معلوم ہو جاتی ہیں، اسے کشف اور الہام کہتے ہیں۔ اگر وہ شریعت کے مطابق ہے تو قبول ہے، یعنی اس کی انکار کی ضرورت نہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ اس کا ماننا ضروری ہے، البتہ ایسے الہام کو صحیح سمجھنا اور اس پر عمل کرنا جائز ہے، اور اگر شریعت کے خلاف ہے تو قبول نہیں۔